قرآن بتاتا ہے یہ بستر پہ بیٹھی ہوں گی اور یہ سیکس کرنے کے لیے گرم اونٹنی کی طرح تیار ہوں گی تاکہ تم جب بھی آؤ ان کو انہی کے بستر کے اوپر اسی وقت ٹھا ٹھا کھٹا کر دو کیونکہ وہ گرم اونٹنی کی طرح تیار ہے تمہارے لیے. یہ اسٹوپیڈیٹیز ہے. تم لوگوں نے جنت کو اور اس دنیا کو اسٹوپیڈیٹی اور مذاق بنا کے رکھ دیا ہے اور تم دوسروں کے اوپر انگل اٹھاتے ہو. تم لوگ بغیرت شخص خود ہو اور تم دوسروں کو انگل اٹھاتے ہو. تمہارا نبی تمہارے نبی کے باپ کے مرنے کے 2 سے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا. تمہیں پتہ ہے جو بندہ اپنے باپ کے مرنے کے 2 سے 4 سال بعد پیدا اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے کان سے تو خون نکل آیا یہ ہوگا. اسٹوپیڈیٹی ہے کہ ایسے شخص کو بھی تم نبی بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. ہم بات اور ابھیویکتی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے پرجوش سمرتھن کرتے ہیں. ادھارنوں چھویوں اور سندربھوں سے ویڈیو کیول منورنجن سوچنا اور شیکشی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی گتیویدیوں کو بڑھاوا یا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرت کرنا ہے. جے ہند دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اپنے دینی بھائی کو یہ والی پوسٹ ڈالے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں پر کسی بھی اسلامک اسکالر نے ابھی تک ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. میرا دعویٰ ہے کہ یہ پوسٹ چاہے جتنے دن تک پڑے رہے پر اس پوسٹ پر جتنے بھی نام لکھے ہیں کسی کی بھی اوقات نہیں ہے کہ دینی بھائی کے ساتھ یہ لوگ 2 گھنٹے بھی ڈھنگ سے بات چیت کر سکیں. دوستوں جتنے بھی عالم فاضل ہیں جب اسلام کو سب سے سچا اور سب سے اچھا دین ثابت کرنے کے لیے ایکس مسلم کی لائیو اسٹریم میں آتے ہیں تو دوسرے دھرموں کی بیساکھی کا سہارا ضرور لیتے ہیں. وہ دوسرے دھرموں کو نیچا دکھا کر اپنے دین کو سب سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مومن نے سناتن پر جیسے ہی انگلی اٹھائی ایڈم نے ایک ہی سانس میں اس کو اس قدر پیل کر رکھ دیا جس کا کوئی جواب نہیں. دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مجھے پورا وشواس ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اسے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے پہ مجبور بھی ہو جائیں گے. تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سر اسٹوپیڈیٹی تو آپ کے مطابق وہ سناتن دھرم ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں سر اسٹوپیڈیٹی میرے مطابق محمد کا 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کرنا ہے اور اللہ کا ایسے شخص کو نبی بنانا ہے. اسٹوپیڈیٹی میرے مطابق یہ ہے کہ ایک شخص نے جب اپنے آپ کی نبوت کا دعویٰ کیا اور پہلے ہی شخص نے جب اس کے خلاف ہو کے بات کی تو اللہ نے بازاری عورتوں کی طرح گالیاں نکالی قرآن کے اندر اس بندے کے لیے اور کہا کہ اس بندے کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. حالانکہ وہ بندہ 14 سال تک اس کے بعد زندہ رہا اور مزے سے اپنی دولت کے اوپر عیاشی کر سکا. اس بندے نے آلریڈی اللہ کو کتا کتا کر کے رگڑ دیا دنیا کے سامنے اور اللہ کچھ نہیں کر سکا اس کا. وہ اپنی فل طبعی موت مرا. یہ اسٹوپیڈیٹی ہے کہ آپ پھر بھی ایسے خدا کو خدا مان رہے ہو. اللہ از دا موسٹ فالس گاڈ ان دا ہسٹری آف فالس گاڈز. یہ اسٹوپیڈیٹی ہے کہ اس کو آپ گاڈ بھی مانو. دس از اسٹوپیڈیٹی. آپ نے مزید اسٹوپیڈیٹی سننی ہے وہ بھی سنیے. یہ اسٹوپیڈیٹی ہے کہ محمد نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی کوشش کی جس وقت وہ بڈھی ہو چکی تھی اور اسٹوپیڈیٹی یہ ہے کہ اس بڈھی بیوی نے کہا مجھے کونے میں رہنے دو اپنے گھر کے نکر میں اور میرا والا جو سیکس کا دن ہے وہ کسی اور کو دے دو اور محمد نے وہ دن عائشہ کو دے دیا. یہ اسٹوپیڈیٹی ہے کہ وہی محمد قرآن میں کہتا ہے کہ تم 2 3 3 یا 4 4 بیویاں رکھو لیکن عدل کے ساتھ رکھو اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک ہی رکھو. لیکن محمد نے ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت میں 11 بیویاں رکھی اور اس میں سے ایک بیوی کو ٹائم نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ بڈھی ہو چکی تھی اور اب محمد کو اس کے ساتھ سیکس کرنے میں مزہ نہیں آتا. بہت صحیح عورت ایڈم بھائی. مرد کی طرح نہیں ہوتی کہ اس کا ٹھلا کھڑا نہ ہو. اس کے وہ کبھی بھی سیکس کروا سکتی ہے. یہ ریئلٹی ہے. عورت بری نہیں ہوتی مرد برا ہوتا ہے. دس از دا ریئلٹی کیونکہ اس کا کھڑا ہونا بند ہو جاتا ہے. یہ اسٹوپیڈیٹی ہے کہ محمد نے عورت کو کونے خدرے میں ڈالا ایک کتی کی طرح رکھا. یہ اسٹوپیڈیٹی ہے. تم نے مزید اسٹوپیڈیٹی سنتی ہے میں سنتا ہوں. محمد جو ہے اس نے جب زینب سے شادی کی کیوں کی؟ زینب کو اسی رات میں لے کے گیا جس رات میں اس نے اس کے ساتھ گیم ڈالی تھی. یہ اسٹوپیڈیٹی ہے کہ محمد کو تم ابھی بھی نبی مانگ رہے ہو جبکہ وہ سیکس ایڈکٹ تھا. یہ اسٹوپیڈیٹی اگر آپ نے سننی ہے میں آپ کو اور سناتا ہوں. محمد نے 28 شادیاں کی. ان 28 شادیوں میں سے بہت ساری عورتوں کو پہلی رات سیکس کے بعد ہی طلاق دے دی. پھر بھی آپ ایسے شخص کو نبی مانتے ہو. یہ اسٹوپیڈیٹی ہے. اور اسٹوپیڈیٹی سننی ہے آپ نے میں بتاتا ہوں. محمد اتنا بڑا پیڈوفائل تھا کہ اپنے ہی کزن کے گھر گیا ابن عباس کے. اس کی دودھ پیتی کرال کرتی ہوئی بچی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ جب یہ ذرا بڑی ہوئے گی تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا سیکس کروں گا. اور پھر بھی تم اس کو نبی مانتے ہو.
یہ اسٹوپیڈٹی ہے. تمہیں اور آگ لگا دی اسٹوپیڈٹی یار. دیکھنی ہے, محمد کی لائف کی ہر چیز اسٹوپیڈٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو زیادہ مال کریٹ کرنے والا باغ ملا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں ساری دنیا کو دیتا ہوں, اس نے کہا نہیں, اللہ نے کہہ دیا کہ جو مال فے ہے, جس کے اوپر تم نے گھوڑے دھرا کے قتل و قتال نہیں کیا, وہ مال تمہارا اور تمہارے آل کا ہے. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. تمہیں اسٹوپیڈٹی اور سننی ہے, اور بتاتا ہوں. وہی محمد جب مرا تو اس کے ساتھیوں نے وہ مال اس کی بیٹی فاطمہ اور اس کے گرینڈ چلڈرنز کو نہیں جانے دیا. پھر بھی تم ان صحابہ کو سچا مانتے ہو اور ان کی باتوں کو عمل کرتے ہو. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. اسٹوپیڈٹی اور سننی ہے, اسٹوپیڈٹی یہ ہے کہ محمد مرا, چوتھے خلیفہ اور محمد کے اپنے داماد نے محمد کی بیوی عائشہ کے ساتھ لڑائی کی, ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, ہزاروں مسلمان مارے گئے. پھر بھی تم جو ہو کہتے ہو کہ عائشہ بھی صحیح ہے اور علی بھی صحیح ہے. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. ہزاروں لوگ مر گئے لیکن پھر بھی دونوں صحیح ہیں. ان میں سے کون سا مسلمان جہنم میں گیا, کون سا جنت میں گیا, تم لوگوں کو پتا نہیں ہے. تم اس کو بھی اسٹوپیڈٹی کہتے ہو. محمد ایک پپو جویریا کو دیکھ کے بولتا ہے ہرے یہ نمکین نمکین لڑکی, اور اس کو کہتا ہے میں تجھے آزاد کر کے اپنے ساتھ شادی کر لیتا ہوں. اور اس نے کہا ہاں بھائی شکر ہے بھائی, یہ محمد کر لے گا, ویسے میں رل رہی ہوں ایک دوسرے عام بندے کے ساتھ جو کہ مجھے جب چاہے گا بیچ دے گا, اگر یہ شادی کر لیتا چلو میں اس سے چلی ہوں. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. عائشہ جو جویریہ کو دیکھتے ہی بولتے ہیں ابے جویریہ اوئے محمد کے پاس جائے گا, محمد سے بھی شادی کر لے گا. عائشہ کو بھی پتا تھا کہ اسے فوراً شادی کر لے گا. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. محمد کو عائشہ بولتی ہے میں حیران ہوتی ہوں وہ لڑکیوں کے اوپر جو اپنا جسم کسی اور شخص کو ہبہ کر دیتی ہیں. کیسے یہ ہبہ کر دیتی ہیں؟ محمد کے اوپر قرآن کی آیت 33-50 نازل ہو جاتی ہے. محمد کہتے ہیں اور تمام عورتیں جو اپنا آپ محمد کو ہبہ کرنا چاہیں وہ ہبہ کر سکتی ہیں, ان کو کسی باپ دادے کی پرمیشن کی ضرورت نہیں, اور محمد جس کو چاہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور جس کو چاہے دور کر سکتا ہے. ایسا سیکس ایڈکٹ خدا اور ایسا سیکس ایڈکٹ نبی کو آپ نبی اور خدا مانتے ہو. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. اس کے بعد بھی چین نہیں آیا محمد کو, تو عائشہ نے بولا کہ اللہ جو ہے, جب عائشہ نے قرآن کی آیت دیکھی تو عائشہ نے بولا اے محمد اللہ تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت جلدی کرتا ہے. دس از دا ریالٹی آف اسلام مائی فرینڈ, اور اس کو اسٹوپیڈٹی کہتے ہیں. تم مجھے اسٹوپیڈٹیز کے بارے میں بات بتانا چاہتے ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں اسٹوپیڈٹیز کیا ہے. اور اسٹوپیڈٹی سننی ہے تم نے, میں بتاتا ہوں. محمد جو ایک جگہ پہ کہتا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, جب وہ تعداد میں کم تھا, جب وہ تعداد میں زیادہ ہوئے, پاور میں آئے, تو اس نے چھپ کے اٹیک کیا مکہ والوں کے اوپر اور 10,000 فوجی لے کے گیا اور وہاں پہ سب کو گھیرے میں لیا. یہ اسٹوپیڈٹی ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نے بتا کے اٹیک کرنا ہے, جبکہ محمد کا سب سے بڑا اٹیک بغیر بتائے تھا. اور اسٹوپیڈٹی سننی ہے, میں اسٹوپیڈٹی سناتا ہوں. محمد کہتا ہے کہ تم میرے کو بھی گالی نکال دینا, میرے کو بھی جھوٹ بول کے گالی نکال دینا اور اللہ کو بھی گالی نکال دینا اگر تمہیں تمہاری جان کا خطرہ ہو. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. تم مجھے اسٹوپیڈٹیز کے بارے میں سنانا چاہتے ہو. اسٹوپیڈٹیز یہ ہے کہ تم محمد کی راہ میں قتل کرو اور قتل ہو جاؤ تاکہ تمہیں 72 حوریں ملیں گی جنت میں, تاکہ تم ان کے ساتھ صبح دوپہر شام سیکس کرو گے. ایک سیکس 1000 راتوں کے برابر ہوئے گا. ایک دفعہ تمہارا سیکس کھلا کھڑا ہوگا, تم 1000 رات تک اس کھڑے کھلے کے ساتھ کرتے رہو گے. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. تم نے جنت کو ایک رنڈی خانے سے زیادہ کچھ بنایا نہیں ہے. تم نے اسٹوپیڈٹی سننی ہے. جنت میں وہی تمہاری حوریں 72 کپڑے پہنیں گی اور ان 72 کپڑوں کے پیچھے سے تمہیں اس کی ٹانگوں کے بیچ میں بون میرو چمکتا ہوا دکھائی دے گا. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. تم ایکس رے ویژن کے ساتھ سیکس کرو گے. تمہیں اسٹوپیڈٹی سننی ہے. اور سنو, جنت میں یہ لڑکیاں گول گول ٹیٹم ٹیٹ بزم کے ساتھ ہوں گی. یہ قرآن بتاتا ہے. تم لوگوں کو اسٹوپیڈٹی سننی ہے. اور سنو, قرآن کہتا ہے سورہ الواقعہ کے اندر, کیا کہتا ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے گرم اونٹنی کی طرح ہر وقت تیار ہوں گی. قرآن بتاتا ہے یہ بستر پہ بیٹھی ہوں گی اور یہ سیکس کرنے کے لیے گرم اونٹنی کی طرح تیار ہوں گی تاکہ تم جب بھی آؤ ان کو انہی کے بستر کے اوپر اسی وقت ٹھا ٹھا کھٹا کر دو, کیونکہ وہ گرم اونٹنی کی طرح تیار ہے تمہارے لیے. یہ اسٹوپیڈٹیز ہے. تم لوگوں نے جنت کو اور اس دنیا کو اسٹوپیڈٹی اور مذاق بنا کے رکھ دیا ہے اور تم دوسروں کے اوپر انگل اٹھاتے ہو. تم لوگ بغیرت شخص خود ہو اور تم دوسروں کو انگل اٹھاتے ہو. جا کے اپنے آپ کو پڑھو
देखो समझो, वरना तुम लोगों को अंब का पता नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। तुम लोग डिफेंड कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ झूठ बोलते हो और भड़ भड़ के ब्लास्फेमी के नारे लगाते हो। मैं ब्लास्फेमर हूं, अगर इस्लाम की सच्चाई बताना ब्लास्फेमी है तो मैं हूं, और अगर इस्लाम की सच्चाई बताना ब्लास्फेमी नहीं है तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो इस्लाम में लिखा हुआ है और वो दिखा रहा हूं जो डिक्शनरी के वर्ड्स हैं। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। क्योंकि तुम्हारा नबी तुम्हारे नबी के बाप के मरने के 2 से 4 साल बाद पैदा हुआ था। तुम्हें पता है जो बंदा अपने बाप के मरने के 2 से 4 साल बाद पैदा, उसे क्या कहते हैं? इसके कान से तो खून निकल आया ये होगा। स्टुपिडिटी है कि ऐसे शख्स को भी तुम नबी बना के बैठे हुए हो, जिसने पहली शादी भी की तो शुगर मामी से की, और शादी करवाई किसने? वल्लाह हबीबी। दैट इज कॉल्ड स्टुपिडिटी। माँ कसम क्या जबरदस्त समझाया, वाह जी वाह, जबरदस्त यार, वाह वाह, मजा आ गया, क्या जबरदस्त समझाया स्टुपिडिटी क्या होती है। हाय हाय हाय, वाह वाह यार। गुलाब फेंक दो यार, गुलाब फेंको, गुलाब फेंक दो, चैट भर दो गुलाब से, वाह वाह वाह। 5 मिनट में समझा दिया क्या होती है। हाय हाय हाय, ये भी फिर बिना समझे तो फिर नादान है ये, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाल देना एडम साहब। हाँ हाँ, शॉर्ट डालना जरूर। गुलाब फेंक दो यार, भर दो गुलाब। हाय 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 हाय, वाह वाह, क्या बात है। शॉर्ट यार इतनी लंबी नहीं होती। 2-3 मिनट वाला बना देना, कोई मुश्किल नहीं। ये स्टुपिडिटी समझाएगा मैं। जबरदस्त। पानी पी ले लाला जी। मैं जरा 2 मिनट सांस लेता हूँ। हाँ हाँ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।